دیکھتے جائیے ذرا غور سے کہ 7 کا عدد آپ کو کیا دینے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 7 منٹ کے اندر اندر آپ کی زندگی کی خوشیاں 70 گنا ہونے جا رہی ہیں۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو پورے دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ میں آپ کو پلک جھپکنے تک کا موقع نہیں دوں گا۔ اب سنتے جائیے کہ 7 اجوا کھجوریں جو کوئی بھی شخص صبح کے وقت کھا لے گا اس کے اوپر کبھی بھی زندگی بھر کوئی بھی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ بچے کا عقیقہ 7ویں دن یا 7 دن کے اندر اندر کرنا کیوں ضروری ہے، اور قرآن پاک کی کیوں 7 ہی منزلیں مقرر کی گئی، اور بیت المعمور بھی تو 7ویں آسمان پر ہے، اور جو فرشتے ہر وقت بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں ان کی تعداد بھی ہے 70,000۔ ذرا غور کیجئے نا کہ گائے کی قربانی میں بھی حصے 7 ہی ہوتے ہیں، اور جو انسان کی تخلیق ہے وہ 7 مراحل میں پوری ہوتی ہے، جبکہ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر 7 پردوں میں ہی رکھا جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو اس کے چکر بھی 7 ہوتے ہیں، جبکہ سعی کے چکر بھی 7 ہی ہوتے ہیں، جبکہ حج کے موقع پر شیطان کو پتھر بھی 7 ہی مارے جاتے ہیں۔ 7 کے عدد کا 7 آپ کو وہ توانائی دے گا، یہ وہ شفائیں، خیریں اور برکتیں ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے 7 آسمانوں سے ہوتی ہوئی زمین کی 7 تہوں کو چیرتی ہوئی آپ تک پہنچے گی۔ بس آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے روزانہ 7 مرتبہ، جو کہ 7 آیتوں والی سورہ کہلاتی ہے۔ 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ نہ صرف دن میں 7 دفعہ پڑھی جائے گی بلکہ یہ ترتیب 7 دن تک دہرائی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی زندگی کے ناحل ہونے والے 7 مسئلے مسائل کی حل کی نیت بھی کرنی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا آپ اللہ سے گمان کرتے ہیں ویسا ہی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اسی نیت سے آپ کو زندگی کے 7 مشکل ترین مسئلے مسائل کی حل کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنی ہے کہ 7 آسمانوں 7 زمینوں سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحمت، کرم اور فضل آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ 7 دن کا یہ عمل پورا ہوتے ہوتے 7ویں دن خوشیاں آپ کے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی۔ انشاءاللہ 7ویں دن آپ خوشیوں سے جھوم رہے ہوں گے۔ اسی خوشی کو آگے بانٹیے گا، 7 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دیجیے گا۔ نہیں ہوتا ہے وہ کام کبھی بھی جس کی آپ نیت نہیں کرتے، جس کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے، سب سے بڑھ کر جس کے لیے آپ دعا نہیں کرتے۔ ابھی کمنٹس میں چلے آئیے، دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی اپنا نام دعا میں ضرور لکھوائیے۔ یہ روشنی دربار شفا دعائیہ لسٹوں کی ترتیب ہے، پوری دنیا سے ہر خاص و عام کو دعوت عام ہے۔ اپنے کلام میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کو 6 دن میں تخلیق کیا اور 7ویں دن رب العزت عرش پہ جا ٹھہرا۔ ہفتے کا 7واں دن مبارک قرار دیا گیا جو کہ جمعۃ المبارک کہلایا، جو کہ بے شک برکت والا دن ہے جسے مبارک دن کہا گیا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا، جبکہ جنت اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں اور ان کے درجات بھی 7 ہیں۔ اللہ رب العزت نے 7 ہی آسمان بنائے اور 7 ہی زمین کی تہیں بنائی، جبکہ فرعون مصر کو خواب میں جو گائے دکھائی گئی اس کی تعداد بھی 7 تھی، جبکہ قوم عاد پر جو عذاب بھیجا گیا وہ بھی 7 راتوں تک لگاتار جاری رہا۔ قوس قزح یعنی کہ رینبو کے رنگ بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی 7 ہیں، اور انہی 7 رنگوں سے مل کر ہی دنیا کے سارے رنگ بنا کرتے ہیں۔ آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ زمین کے اوپر 7 ہی بر اعظم ہے اور 7 ہی سمندر کیوں ہیں؟ نمبر 7 میں کوئی خاص بات تو ہے، وہ خاص بات کیا ہوگی؟ اس دنیا کا مشکل ترین سوال بھی مشکل نہیں اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ اپنی زندگی کی مشکل ترین مشکلات کا صحیح استخارہ اور مکمل روحانی حساب کتاب نکلوانے کے لیے پوری دنیا کی کسی بھی کونے سے واٹس ایپ کے ذریعے روشنی سینٹر پاکستان کے نمبر ملائیے۔ بس روشنی سینٹر کو اپنائیے اور اپنی زندگی میں روشنی لائیے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے، جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ دل آپ کا اندر سے تو نرم ہے اور نیکی کی جانب دل مائل بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی شیطانی وسوسوں کا عجیب و غریب غلبہ رہتا ہے اور طرح طرح کے گناہوں کی جانب دل بلا وجہ ہی مائل رہتا ہے۔ بس آپ کو 7 گلاس پانی لینا ہے، قرآن پاک کی آخری 7 صورتیں شفا والی ایک پانی پر ایک گلاس پر دم کر دینا ہے۔ یہ پانی آپ خود بھی پیجئے، گھر والوں کو بھی پلائیے اور گھر کے چاروں کونوں پر خیر و برکتوں کی نیت سے چھڑکیے۔ اللہ رب العزت نے 7 کے عدد کو پسند کیا آپ کے لیے،
اب یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ آپ کو 7 کی عدد کو کتنا اپنانا ہے اور اس سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایسی دوا، ایک ایسا علاج جو آپ کی تمام ہی جسمانی اور روحانی امراض کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ صبح سویرے 7 دانے کلونجی کے اپنے منہ میں رکھنے ہیں اور پھر پڑھنا ہے دل میں 7 مرتبہ اللہ کافی، اللہ شافی، یا اللہ معافی۔ اور پھر یہ 7 دانے کلونجی کے اچھی طریقے سے چبا کے آپ کو روزانہ صبح نہار منہ کھانے ہیں۔ اپنی بیماری یا بیماری کی علامات کے مطابق آپ 7 دن، 14 دن یا 21 دن اسے ضرور دہرائیے۔ قرآن پاک بھی تعداد کی مقدار اور نمبروں کی کیلکولیشن کے حوالے سے عجیب و غریب راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنے کلام میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کلام پاک میں کھول کر بیان کی، لیکن بس عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بھلائی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ انسان کی عقل دنگ کر دینے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ قرآن پاک میں یوم یعنی کہ دن کا لفظ 365 بار آیا اور شہر یعنی کہ مہینے کا لفظ 12 مرتبہ آیا، یعنی کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں اتنی ہی بار صحیح قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ لفظ سزا قرآن پاک میں 117 مرتبہ آیا اور لفظ جو ہے معافی کا 234 مرتبہ آیا۔ تعداد کا یہ تناسب صاف بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا اور آخرت کا لفظ قرآن پاک میں مساوی طور پر یعنی کہ 115 بار ہی آیا۔ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ فرشتے اور شیاطین دونوں کا لفظ 88 بار ہی آیا۔ بے شک قرآن پاک اللہ کا ہی کلام ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں کا ذکر ہی 77 بار آیا، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کا لفظ دونوں ہی 32 مرتبہ آئے۔ اب موسموں کے بارے میں سنیے، یعنی کہ سردی اور گرمی دونوں کو ہی 5 مرتبہ قرآن پاک میں منشن کیا گیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سے اور باپ سے دونوں سے وہ 23 کروموزومز ہی لیتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں مرد کا لفظ 23 مرتبہ اور عورت کا لفظ بھی 23 مرتبہ ہی آیا۔ اس ساری بات میں سائنس کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ آیا۔ قرآن پاک میں زمین کا ذکر 13 مرتبہ کیا گیا، جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ۔ اب آپ کی حیرانگی اس بات کو سن کر انتہا کو چھو جائے گی کہ خشکی اور پانی کا تناسب اگر اس دنیا کا نکالا جائے تو وہ بھی یہی بنتا ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کی دلیل آپ کو اشاروں سے دے رہا ہے۔ یہ بھلائی کی بات ہے، اسے روکنا مت، اسے آگے ضرور بڑھانا، دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروانا۔ اور اگر ہو زندگی میں کوئی بھی وبال یا رہ جائے کوئی بھی سوال تو روشنی سینٹر کے نمبر ملانا، آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔